لوگ ہیں، ہر کوئی غم کا مارا، کوئی دکھ کا مارا، ایک افسردگی. اس کی پرابلمس ہوتی ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ پیرنٹس اکیلے رہ جاتے ہیں، اس لیے جو ہے کیونکہ آلریڈی وہ سوشلی ڈسپلے کر رہے ہیں، گھروں سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو مینٹلی طور سسٹم ہمارے لیے بہت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین و سامعین، میں علی افضل خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ کے روبرو. ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خداوند کریم کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ وہ انسانیت کے لیے کچھ کر سکیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو اللہ کی اطاعت کرنا تو فرض ہے ہم سب پہ، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ورنہ مگر اصل جو مقصد ہے انسانیت کا، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا، وہ درد دل ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا خاص خیال رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. تو جو کوئی بھی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے گا اور اس سے محبت کرے گا تو وہ خدا کے بہت قریب ہو جائے گا. خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں اور ایک سب سے مگر آسان راستہ اور خوبصورت راستہ یہ ہے کہ آپ خدا کے بندوں کی خدمت کر کے، ان سے پیار کر کے، ان کے کام آ کے آپ خداوند کریم کے قریب ہو سکتے ہیں. آج ایسی ایک شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سسٹر نرگس صادق صاحبہ ہیں جو FMC کے ہیں، اور بہت سارے ایسی جو ادارے ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے وجود میں آئے ہیں، جس میں دارالسکون سر فہرست ہے، اور بھی جو ہماری جو سوسائٹی کے اندر ڈسپلیسڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، جو چاہے وہ ان کو ان کے شوہر چھوڑ دیں یا ماں باپ چھوڑ دیں کسی بھی طریقے سے، اور ایسے بہت سارے لوگ جو یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، اور غربت کے خاتمے کے لیے، بیماریوں سے لڑنے کے لیے، اور یہ جو سوشل ایک طرح سے انجسٹس ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے یہ ادارے وجود میں آئے ہیں. تو بغیر کسی ڈیلے کے سسٹر نرگس صادق صاحبہ، پہلے میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس پروگرام میں کہ آپ تشریف لائیں. تو سب سے پہلے تھوڑا سا آپ اپنا تعارف اور اپنے اس ادارے کا تھوڑا تعارف کرائیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور سب سے پہلے ہمیں یہ بھی بتائیں، بیکاز ہمیں یہ تو پتہ ہے ویسے کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے جو کرسچن کمیونٹی ہے اور مسلم کمیونٹی ایک ساتھ رہے ہیں ہندوستان میں اور آج بھی رہ رہے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کی جو آخری تقاریر میں سے ایک جو تقریر ہے، اس میں تو آپ نے بڑا اس کو کلیئرلی ایکسپلیسٹلی یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو بھی کسی کا مذہب ہے وہ اس کا پرائیویٹ میٹر ہے، جو پریکٹس کر سکتا ہے، مگر اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ پاکستانی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قائد اعظم نے مذہب کے اوپر قومیت کو فوقیت دی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب سب کے اپنے اپنے ہیں، وہ تو سب کے ڈفرینٹ رہیں گے اور ان کو پریکٹس کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن وہ ایک چیز، وہ قومیت ہے، سب پاکستانی کہلائیں گے. تو اس لیے چونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ جیسے یہ سسٹر ہمارے لیے کیریکٹرز جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ کیریکٹرز نہیں ہیں، ریئلٹی ہے، اور وہ دیکھ کے ہم بہت ہی متاثر بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے سوالات بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ جو ہماری سسٹرز ہیں یہ اپنی زندگی وقف کر دیتی ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے. تو کیا یہ مذہب کے نام پہ ہوتا ہے یا انسانیت کے نام پہ ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، مذہب اور انسانیت ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھیے کہ ایک پرسنل جو ہے وہ ووکیشن ہوتی ہے، جیسے ایک ٹیچر کی ووکیشن ہے، نرسز کی ہے، ڈاکٹرز کی ہے. تو یہ ایک ایسی ووکیشن ہے جس سے جب کوئی بلاہٹ محسوس کرتا ہے کہ مجھے خدمت کے لیے نکلنا ہے، تو اس طرح جو ہے ہماری جو جماعت ہوتی ہیں، وہ جو بھی جو بچیاں ہیں جو اس جماعت میں آنا چاہتی ہیں، دیکھیں جیسے ڈفرینٹ سکولز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی آپ بھی دیکھیں سینٹ پیٹس ہے، سینٹ پال ہے، اور اس طرح جو ہے مختلف قسم کے اسکول. اسی وے میں جو اس بات کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہر اسکول کا اپنا اپنا ایک لباس ہوتا ہے، اور ہر ایک اسکول کا جو کچھ نہ اپنے جو ہے کانسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں اور ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں. تو اسی طرح
हमारी भी जो जमात होती हैं उनका वो एक विजन और मिशन लेकर चलते हैं। तो जैसे कि हमारी जमात जो है वो FMC के जमात है, फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ क्राइस्ट द किंग। फ्रांसिस वो शख्स फ्रांसिस्कन मिशनरी ऑफ क्राइस्ट द किंग, क्राइस्ट द किंग सिस्टर्स। तो ये फ्रांसिस का आगाज हुआ है, फ्रांस से ताल्लुक है? नहीं, हमारा ताल्लुक कराची से है। वही फ्रांसिस का मतलब फ्रांसिस्कन मिशनरी ऑफ क्राइस्ट द किंग, वो उसकी स्पिरिचुअलिटी को हमने लिया। फ्रांसिस एक ऐसा सेंट, ये फ्रांस से ही वर्ड से है? नहीं, ये फ्रांसिस से, ये नाम है। सेंट फ्रांसिस था, जैसे सूफी लोग होते हैं। ओके। तो ये फ्रांसिस था जो जब उसने देखा कि दुनिया में इस कदर नाइंसाफी है, तो उसने कहा कि मैं चर्च में भी, उसने काफी डार्क पीरियड। ताल्लुक कौन से मुल्क से था? फ्रांस से था? इटली से था। इटली से था। और जब उसने अपनी जिंदगी को वक्फ किया और उसने कहा कि वो कायनात से बहुत प्यार करता था, और उसने कहा कि मैं जो है क्या करूं। जब वो फलूजा की जंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो, उसके बाप की ख्वाहिश थी कि नाइट बने। तो जैसे कि इटली में जब जंग के लिए जाते हैं, जो नाइट्स बनते हैं, उनके एक बड़ा एक नाम होता है। तो जब वो वहाँ पर गया तो वो उसने जंग हार गया। तो काफ़ी वो इस चीज़ में था, वो उसको कहते थे ड्रीमर। तो काफ़ी ख्वाब देखता था कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। और एक दफ़ा एक वो चर्च में जाता है, वो चर्च बहुत टूटा हुआ था, तो उसको आवाज़ आती है, फ्रांसिस रिपेयर माई चर्च। तो उस जब वापस आ जाता है तो वो क्या करता है कि वो टूटा हुआ चर्च देखकर जो है वो पत्थर इकट्ठे करने लग जाता है। तो फिर उसको फिर आवाज़ आती है कि फ्रांसिस रिपेयर माई चर्च, रिपेयर माई चर्च। क्योंकि ये जो लोग हैं, जो कलीसिया हैं, जो लोग बिखरे हुए हैं, इनको इकट्ठा करो, इनको एक करो। सिंबॉलिकली उसको ये कि मेरा चर्च ये है कि जो मेरे लोग हैं इनको इकट्ठा करो, इनमें पीस हार्मनी जो है वो पैदा करो। तो इनको ऐसी हमारे आप पता कलामी हो रही है, क्योंकि कहीं कहीं मुझे जब बात याद आती है, ऐसी हमारे बड़े जो एक फिलोसोफर शायर अल्लामा इकबाल, तो वो अपनी मुस्लिम उम्मत चूंकि सो रही थी, और अब तो मेरा ख्याल है बेहोश हो चुकी है, शायद एक जमाने में सो रही थी, तो उनको उठाने के लिए उन्होंने कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। तो वही वाली बात जो मैसेज आप बता रही हैं कि सिर्फ वो जो मैसेज आया वहां से, रिपेयर माय चर्च, तो वो सिर्फ एक कॉन्क्रीट का नाम नहीं था, वो तो दिलों को जोड़ने की बात थी एक्चुअली। ऐसे ही कि अगर आप रात शब भर में मस्जिद बना दें और अंदर का मन ही पाक नहीं है अगर, तो वो नमाजी कभी नहीं बन पाएगा। और यही सेंट फ्रांसिस जो थे, जब इस तरह सलीबी जंगें हो रही थी तो वो सुल्तान के दरबार में जाते हैं, तो वो सुल्तान को कहते हैं कि आई हैव नॉट कम फॉर द फाइट, आई हैव कम फॉर द पीस। आई एम क्राइस्ट, आई एम मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट, आई हैव कम फॉर द पीस। तो सुल्तान की जिंदगी काफ़ी चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, पार के लिए कर रहे हैं, फिर उसको ये कि मजहब के नाम से करें, लेकिन ये बंदा है कि मुझे अमन सिखाने के लिए आया। तो सुल्तान completely he was changed and he became the friend of Saint Francis. Okay. सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जी। ओह अच्छा। तो इसी तरह जो है उनके फिर बहुत सारे, वो अकेला था, उसके साथ साथ उसके और बहुत सारे जो फॉलोअर्स उसके बनते गए, तो इसी तरह उनकी एक जमात बन गई। तो सर आपकी क्या इंस्पिरेशन बनी? एक बच्ची होती है, उसके मतलब ये कि उसके भी आंखों में बहुत से ख्वाब होते हैं, बड़ा होना है, प्रोफेशनली कुछ करना है, शादी करनी है, बच्चे होने हैं, ये सारे ख्वाब होते हैं। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या सिस्टर्स के लिए जो लोग अपने आप को वक्फ करती हैं, ख़वातीन, क्या माशरती लिहाज से वो अफसुर्दा होती हैं, उनके दिल टूटे हुए होते हैं, उनको किसी ने ठुकरा दिया होता है, उनके सामने कोई जिंदगी नहीं होती है तो वो वक्फ कर देती हैं अपनी जिंदगी, ये एक बात है, और सब कुछ होते हुए, ड्रीम होते हुए, जिंदगी होते हुए, और इसके बावजूद वो अपने आप को वक्फ करती हैं। आपके साथ क्या मामला था? मेरे साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं था। आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। तो ये है कि देखिए कि ये हमारे जो सोच के मुताबिक, हमारे मज़हब के मुताबिक, हमारे एक पलूस रसूल हैं,
وہ کہتے ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، لیکن جو اس کو خدا کی راہ پہ لگاتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. تو یہ ہے کہ میرے باقی بہن بھائی، ہم 7 بہن بھائی تھے، تو میں اسی طرح اپنی ان سسٹرز کو دیکھتی تھی کام کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے. تو اس وقت تو یہ چیز نہیں آئی، لیکن جب جیسے جیسے بڑے ہوئے تو میری ایک دوست تھی، اس کو بڑا شوق تھا سسٹر بننے کا، تو وہ بھی میرے ساتھ اس طرح باتیں کرتی رہتی تھی سسٹرز کے بارے میں. اور میری اپنی آنٹی جو تھی وہ بھی سسٹر تھی. تو میں نے دیکھا کہ کیوں نہ اسی طرح مجھے شوق تھا کہ ایسی طرح جب میں چرچ جاتی تھی، چرچ کے کاموں میں ہوتی تھی، تو یہ چرچ کے کام صرف ایک مذہبی لحاظ سے نہیں تھا. یہ ہم جا کر جو غریب بچے تھے اپنے چھوٹے ہوتے ہوئے ان کو جا کر جو ہے ان کو پڑھاتے تھے، ان کی ٹیوشن میں ان کی مدد کرتے تھے. اور جو ہماری ایک لیجن آف میری، اس کو کہتے ہیں کہ لیجن آف میری کے بی بی مریم کی جماعت کی بچیاں جو ہیں، تو وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کام دیتے تھے کہ ابھی آج جا کے آپ نے کسی بیمار کی ذمہ داری کرنی ہے، آج جا کے آپ نے کسی کو کھانا کھلانا ہے، آج جا کے آپ نے کسی کو جو ہے وہ ان کی اسٹڈی میں ہیلپ کرنی ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو میرے دل میں جو ہے وہ جگہ لیتی گئی. تو بعد میں جب میں نے میٹرک کی، تو میٹرک کے بعد پھر میں نے پی ٹی سی کی، ٹیچر ٹریننگ کی. تو جیسے رزلٹ نکلا تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بتایا کہ مجھے جانا ہے. تو وہ حیران ہو گئے کہ کیسے آپ نے یہ کیا فیصلہ نا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے بس جانا ہی جانا ہے، میری خوشی ہے اس چیز میں کہ میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں، نہ ہم آپ کو کہتے ہیں جاؤ، نہ کہتے ہیں نہ جاؤ، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جانا چاہتے ہیں خوشی کے ساتھ جائیں. تو یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے خاندان میں، جب کسی گھر میں گھرانے میں کوئی فادر یا کوئی سسٹر جو اپنے لیے اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، تو کہتے ہیں دس از اے بلیسنگ آف گاڈ. سو اٹ از ناٹ کوئی ہمیں ڈپرائیو کیا ہے یا کوئی اس طرح یہ امپوز کی جا رہی ہے کوئی چیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے. willingly whole heartedly اور اس کو ایک بلیسنگ سمجھ کے کہ یہ توفیق ملی ہے. جی، توفیق ملی ہے کہ ہم اس جماعت میں. آپ کی اور بھی کوئی آپ کی سسٹرز میں سے کوئی سسٹر بننا؟ نہیں، میرے باقی بہن میں سے صرف میں، ہم لوگ 7 تھے، 4 بہنیں تھیں. تو یہ توفیق صرف آپ ہی کو ملی، اس کا مطلب ہے اپنی سسٹرز میں سے. شکر ہے خدا کا. اور یہ ہے کہ دیکھیے کہ اس جماعت میں رہنا جو ہے، ہم نے کہا کہ اپنی طاقت سے رہ سکتے ہیں. It's the blessing of God. He helps us to live in this life. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کبھی کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہوا؟ نہیں، آج تک مجھے کوئی اپنی اور بہنوں کو دیکھ کے، ان کی فیملیز، بچوں کو دیکھ کے؟ ویسے تو بھی آپ ہی کے بچے ہیں. I am happy with my life. کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا حصہ چن لیا. ہم دیکھیں کس قدر مشکلات میں ہیں. ظاہر ہے فیملی لائف ہے، ان لاز ہیں، دوسرے ہیں، سب بہت ساری اور بھی ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو ہماری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری فرق ہوتی ہے. تو ان کی فرق ہے، ہماری فرق ہے. لیکن دس از کہ ہم اپنی آزاد مرضی سے آتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہاں ہم اب پچھتائیں کہ ہم کیوں آئے. لیکن آج تک میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں، اور آئی تھینک گاڈ دیٹ ٹل ٹوڈے آئی ایم پریزنٹ. بیکاز ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی آتے بھی ہیں، بہت لوگ جوائن کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو دس از اے کمٹمنٹ. ایک اپنی کمٹمنٹ کو سمجھ کے جب ہم رہتے ہیں تو گاڈ آلسو ہیلپس. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہم اپنی طاقت سے نہیں، اس کی طاقت سے بے شک ایسے ہی رہتے ہیں اور یہ خدمت کرتے ہیں. بے شک ایسے. جی، ہم سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ خدا کو پانے کے بہت سے طریقے ہیں. ایک یقیناً عبادت سے ہے، لیکن ایک جو طریقہ ہے وہ انسانیت کی خدمت کر کے، یہ بھی ایک بہت ہی سہل طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے خدا کو پانے کے لیے. تو یقیناً آپ جو پہلے تو بتائیں، یہ دارالسکون جو آپ کیا یہ ادارہ ہے، تو اس میں کچھ ہم جیسے لوگ بھی جا سکتے ہیں کبھی سکون کی تلاش میں، جو بے سکون ہوتے ہیں اس دنیا کی ریس سے اور اس دنیا کے ہنگاموں سے، وہاں جا کے کچھ ایسا سکون ملتا ہے یا نام کا ہی دارالسکون ہے؟ یہ تو جب آپ ادھر آئیں گے تو محسوس کریں گے، تو تب آپ کو پتہ چلے گا. پریکٹیکلی یو ول سی دیٹ ویدر از ریئلی اٹ از اے سکون. یہ آپ لوگوں نے تو ایک طریقہ اچھا ڈھونڈا نا کہ شادی نہ کرو سکون کے لیے. نہیں، یہ نہیں سکون کے لیے شادی کا نہیں ہے، یہ نہیں کہ سکون کے لیے. یہ ایک اپنی ایک بلاہٹ ہوتی ہے. ہاں، ایک بلاہٹ ہے خدا کی. یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر کسی کے حصے میں نہیں یہ آتی.
بہت سارے آتے ہیں, چلے بھی جاتے ہیں, لیکن یہ بلاہٹ ہے خدا کی طرف سے. خدا بلاتا ہے اپنی خدمت کے لیے لوگوں کو, جیسے اس نے انبیاء کرام کو چنا. ہاں, پھر اسی طرح جو ہے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ایک سیلیبسی کا جو ہے دور صحیح, نکلا. بالکل صحیح. لیکن وہ اس لیے چونکہ انبیاء کرام کو کہیں خدا نے یہ نہیں کہا شادی نہ کرو, لیکن یہ جو ہے وہ یہاں کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پھر ہمارے لیے ایک وہ ان کی سنت ہوتی. اس لیے میں, لیکن خیر چھوڑیں اس بات کو, چھوڑ دیں اس بحث کو. نہیں, میں اس چیز کو میں کلیئر کر دوں کہ جیسے کہ یسوع کے حواری تھے, تو جب اس نے ان کو کہا میرے پیچھے بولو, انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے بولیے. تو ایک نے اس کو کہا کہ ہمیں کیا ملے گا, آپ دیکھیں تیری خاطر ہم نے اپنے گھر بار چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. اور 10 یا 11 تھے آپ کے جو صحابہ کرام, 12 تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک نے اس کو کہا کہ ہمیں کیا ملے گا, اس نے کہا تمہیں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں 100 گنا ملے گا. بے شک ایسے. تو اچھا, یہ دارالسکون میں جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, مرد ہیں, الگ الگ ہے, اس میں یتیم بچے ہیں, یا اس میں تھوڑا سا اس ادارے کے بارے میں بتائیں. اس ادارے میں یتیم بچے بھی ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں پیرنٹس ہیں ان کو جیسے کہ وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں, تو اپنے گھروں میں نہیں رکھنا چاہتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے باقی بچوں کی شادیاں کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں اس طرح کے بچے ہیں, تو مے بی فیوچر ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں. بہت کم ہے جو آ کر اپنے بچوں کو وزٹ کرتے ہیں, لیکن موسٹلی جو ایک دفعہ چھوڑ جاتے ہیں, جی ایک دفعہ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ کبھی آتے نہیں ہیں. بہت کم ہے جو آتے ہیں, لیکن ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ وہ ان بچوں کو اپنی فیملی کا ایک حصہ بنائیں. اگر وہ یہاں پر چھوڑتے ہیں, چلو کبھی کبھار عید تہوار پر آئیں, ان کو گھر پہ لے کے جائیں, کیونکہ بچے جو ہے بہت لانگنگ کرتے ہیں, وہ کہتے رہتے ہیں پاپا کو فون کرو. جو تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں, جو بالکل جو ہے سی پی چائلڈ ہوتے ہیں, وہ تو بس بیچارے بیٹھ بھی ہوتے ہیں. دارالسکون میں زیادہ تر وہ بچے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں. جی جی ہاں, ایسے نارمل 100% نارمل نہیں ہوتے. 100% نارمل وہ ہوتے جو سی بی چارج سے ہینڈی کیپ ہے. اچھا, ہینڈی کیپ, ٹھیک ہے, تو مگر مینٹلی تو ٹھیک ہے نا, مینٹلی وہ ٹھیک ہوتے ہیں. جو مینٹلی ٹھیک ہے وہ اپنے پیرنٹس کو یاد کرتے ہیں. جی یاد کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں گھروں میں تو مائیں بھی نہیں آتی. چلے باپ تو اکثر, چلے باپ کو میں تھوڑا سا ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دوں, حالانکہ ماں باپ دونوں ہی ایکولی محبت کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ماں زیادہ محبت کرتی ہے. تو ماں ایسی بہت کم ہے جو ایسی آتی ہے, زیادہ تر جو ان کو کوئی بھی نہیں ملنے کے لیے آتا. ابھی ریسنٹلی 6 مہینے پہلے وہ ایک بیگ میں کوئی جو ہے باہر ہمارے گیٹ کے پاس ایک بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. اچھا. تو جب وہ بچہ ہلا, چھوٹا بچہ تھا, چھوٹا تقریباً وہ کچھ سال کا ہوگا, تو جب کھولا تو اس کے اندر بچہ تھا. پھر اندر لے کے گئے, اس کو تھوڑا سا اس کو نہلایا دھلایا, تھا تو ویسے کافی نیٹ تھا, لیکن بچہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ میں کہاں پر ہوں نا, تو نہ تو بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. تو پھر اب وہ بچہ ہے, بہت اس میں امپروومنٹ آ گئی ہے. پہلے وہ بالکل ہلتا بھی نہیں تھا. کتنے سال کا ہو گیا ابھی؟ ہاں جی ہاں, ابھی 1.5 سال کا ہوگا, کچھ اس طرح کا ہوگا. تو یہ ہے کہ ایسے اب اس کا ہم نے نام داؤد رکھ دیا. ابھی نام کا بھی نہیں پتا, ہم نے جی لڑکا تھا داؤد رکھ دیا. اب اس کی جو ہے فزیوتھیراپی ہوتی ہے, ڈاکٹرز آتے ہیں. تو کچھ اس کو پرابلم ہے ہاتھ پیروں میں کیا کوئی؟ وہ سی پی چائلڈ ہے, وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے. اچھا. ہاں, تو بالکل وہ لیٹے رہتے ہیں. ان کی گردن جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی اپنے آپ کو ہولڈ کرنے کے لیے. سی پی چائلڈ ان کو کہتے ہیں. اچھا, تو وہ لیٹے رہتے ہیں. جی, اور یہ ہے کہ جب ان کی تھوڑی بہت ایکسرسائز ہوتی ہے تو امپروومنٹ آ جاتی ہے تھوڑی بہت. جی, لیکن وہ نارمل چلنا پھرنا یہ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کر سکتے. تو پھر وہ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں ایسے بچے. اور کچھ تو لیکن مینٹلی ٹھیک ہوتے ہیں ایسے بچے. کچھ تو بالکل ہی نہیں ہوتے مینٹلی, جیسے کہتے ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ. اگر آپ کی وہ بچہ 10 سال کا ہے نا, تو اس کا ذہن جو ہے وہ 3 سال کا ہوگا. اچھا, یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ان کو کہتے ہیں, یا پاگل ان کو کہہ سکتے ہیں ہم, لیکن مینٹلی ریٹارڈڈ کہہ سکتے ہیں. مینٹلی چیلنج بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں کو. اور کچھ بچیاں ہیں جو ذہنی طور پر صحیح ہوتی ہیں, لیکن ان کو فٹس آتے ہیں. تو ایسے آٹسٹک چائلڈ جوان لڑکیاں ہیں, تو ان کو جب فٹس آتے ہیں تو وہ کنٹرول میں نہیں رہتی. اچھا.
تو ایسے سے پیرنٹس جو ہے ان کو جو ہے یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں. تو جو جن کو فٹس پڑتے ہیں ان کے لیے تو ایک میڈیکیشن ہوتی ہے نا. جی ہاں, ہمارے پاس ڈاکٹرس ہیں, ہمارے پاس ہماری کلینک ہے, تو کلینک میں ان کا علاج ہوتا ہے. کیونکہ یہ فٹس پڑتے ہیں جو سیجرز جسے کہتے ہیں, تو وہ ایک سرٹن ایج تک, یعنی اگر میرے خیال ہے شاید 10-15 سال کی عمر سے پہلے تک اگر میڈیکیشن کر لیں تو خاصے چانسز اس بات کے ہوتے ہیں کہ آگے ان دا ریسٹ آف his or her life and they won't have this sort of seizures again. لیکن اگر ایک سرٹن ایج تک بچہ پہنچ گیا ہے, بچی پہنچ گئی, اس کے بعد اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ کہ پیرنٹس بس جان چھڑانا چاہتے ہیں, اپنے گھروں میں رکھنا نہیں چاہتے, کہ گلی میں نکل جاتی ہے, گھومتی ہے, گالیاں دیتی ہے, تو اس لیے وہ اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے. تو ایسے بچے ہیں. یہ تو سمبولکلی مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس خود بچوں کو جمع کرا کے خود ایسے سکون میں آ جاتے ہیں. ان کے لیے اس طرح کا تعارف سکون تو نہیں ہونا چاہیے. خیر اینی وے, لوگوں کی خیر بہت مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں, اللہ آسان کرے. لیکن آپ جیسے لوگ اگر نہ ہوں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, جن کے دل میں انسانیت کا اتنا غم ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جب خدا اس طرح کے حالات پیدا کرتا ہے تو آپ جیسے لوگوں کو بھی پیدا کر دیتا ہے, جو جن کے پاس سب کچھ ہو. اور یہ میری نظر میں, بلکہ ہر کسی کی نظر میں, سب کچھ ہونے کے بعد خدا کی راہ میں قربان کر کے اس کی راہ اختیار کرنا, یہ اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور رفع بات ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے, کوئی راستہ نہ رہے. حالانکہ خدا تو ایسے لوگوں کی بھی یعنی ایفرٹس کو قبول کرتا ہے, لیکن وہ تو پھر ایک مجبوری کا راستہ ہے, کوئی راستہ ہی نہیں رہا. لیکن اس سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جو سب کچھ ہوتے ہوئے اپنا تن من دھن جو ہے وہ داؤ پہ لگا کے اللہ کی راہ میں نکلیں اور لوگوں کو پائیں. اچھا, کتنی آپ کو ویسے ایک طرح سے ایسوسیشن ہو جاتی ہے بچوں سے, اور کیا کچھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے آئے, بڑے ہوئے, شادیاں بھی کرائی آپ نے؟ جی, ہمارے ہاں جو ہے میں وہ بلائنڈ گرلس تھیں جی, تو 2 کی تو ہم نے شادیاں کروائی. تو بچے ان کے نارمل ہیں, دونوں بلائنڈ, ہسبینڈ بھی بلائنڈ. پھر وہ خود بھی جو ہے وہ ایسا تھا کہ دن کے وقت اس کو نظر آتا, اور جیسے شام پڑتی تھی اس کو بلائنڈ ہو جاتی تھی, ڈے بلائنڈ. تو دونوں وہیں پہ ان کی پرورش ہوئی ہے دارالسکون میں؟ نہیں, لڑکی وہ ہمارے پاس تھی, لیکن لڑکا وہ لاہور میں تھا, اور وہ بھی بہت اچھا وہ میوزک ماسٹر تھا. اچھا, ہاں, تو اس کے ساتھ ابھی بچے ان کے نارمل ہیں. اور اسی طرح ہمارے کراچی میں, لاہور میں. تو اسی طرح ہمارے پاس پولیو کے بچے تھے جو بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے, تو ماں باپ چھوڑ گئے, جی اب کیسے علاج کرے گے, یہ وہ دونوں ٹانگوں سے جو وہ معذور تھی. تو پھر ان بچوں کو ہم نے فیسیو کروائی, ان کے بریس وغیرہ بنوائے, ان کو ایجوکیٹ کیا, اور ٹل میٹرک ہم ان کو رکھتے تھے. میٹرک کے بعد وہ جا کے کچھ بھی کر سکتی تھی. تو اسی طرح جو ہے 2 پولیو کی بچیاں تھیں, 4 بچیاں جن کی ہم نے شادی کروائی, اور ان کے بچے ہیں نارمل ہیں. اور بس اپنا اب تو کچھ ہیں جو ٹیچرس ہیں, اپنے لیے بھی کما رہی ہیں اور پیرنٹس کے لیے بھی کما رہی ہیں, اور ان کے بچے بھی نارمل بچے ہو رہے ہیں, تو اپنی جابس کر رہی ہیں. کچھ بچیاں جو ہیں ہمارے ساتھ ہی کام کر رہی ہیں, اسی ادارے میں کام کر رہی ہیں. کچھ بچیوں کو یہ سینٹ پال اسکول تھا, ہماری سسٹر زیٹا تھی, وہ پرنسپل تھی, تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان بچیوں کو جو ہے ہم آگے لے کر آئیں. تو کچھ کمپیوٹر وغیرہ سکھا رہی تھی, دوسروں کو کچھ ایجوکیشن میں تھی, تو اس طرح ہے. اور کچھ تو آفیسز میں تھی. ابھی جیسے لاہور میں ہمارے پاس ایک پولیو کی بچی تھی, تو وہ جنرل پوسٹ آفس ہے, وہاں کام کر رہی ہے. تو یہ حیدرآباد میں اسکول ہے ایک, وہ گریجویٹ ہو گئی ہے, اس نے بی ایڈ کر لیا, اور وہ وہاں پڑھا رہی ہے. اسی طرح راشد آباد میں ہمارا ادارہ ہے. اسی طرح دارالسکون کراچی میں ایک ہی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے یا کئی جگہوں پہ؟ یہ 3 جگہوں پہ لوکیٹڈ ہے. ایک تو کشمیر روڈ پہ ہے, مین روڈ جو ہے کشمیر روڈ. ایک ناظم آباد میں میں نے دیکھا ہے, شاید ناظم آباد میں ہے. نہیں, یہ قائد اعظم کا مزار ہے, تو اس کے کراچی ایکس رے لیبارٹری, اس کے سیکنڈ لین میں. ہاں, وہاں پہ ایگزیکٹ نمائش کی طرف. جی, وہاں لکھا ہوا دارالسکون, لیکن وہ سینئر سٹیزن کا ہے. اچھا, سینئر سٹیزن. جی, اور 50 سال کے بعد کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کیا؟ اس سے پہلے کے بھی ہے, اس سے پہلے 40, جیسے سائیکولوجیکلی طور پر جو ہے. اچھا, ایسے بچے, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو بچے ایسے جو فزیکلی یا مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں, آٹسٹک ہوتے ہیں, تو وہ اپنے لیے ایک بہت آسان راستہ یہ دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس جمع کرا دیتے ہیں.
اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں باہر. جی تو کیا ایسے یہ جو سٹیزنز والے ہیں جو آپ کے سینئر سٹیزنز ہیں, تو وہاں پہ کیا ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو آ کے اپنے پیرنٹس کو جمع کرا دیتے ہیں؟ کچھ کی پرابلمس ہوتی ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ پیرنٹس جو اکیلے رہ جاتے ہیں, تو کچھ ایسے ہیں اچھے خاصے فیملیز کے بھی ہیں, تو کچھ ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے, ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آ کر بعد میں پوچھتے بھی نہیں ہیں, اور وہ بہت ریگریٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سب کچھ دیا, ایجوکیشن دی, لیکن آج ہم کہاں پر ہیں. تو کبھی کبھی تو وہ روتے بھی, اور وہ پھر کہتے ہیں آپ لوگ ہمارا سب کچھ ہو. ہمیں کہتے ہیں اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. اور ہمارے پاس سارے مکس لوگ ہیں, کوئی نہیں کہ یہ صرف کرسچنس کے لیے ہے, یہ ہر ایک کے لیے, ہندو ہیں, مسلمس ہیں, کرسچنس ہیں, آل ٹوگیدر. یہ بہت اچھی بات. تو اسی طرح جو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, چاہے وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ کا ہے, چاہے وہ ان کا ہے, لیکن ایک ہمارا ادارہ ہے جو یہ سوشلی ڈسپلے گرلس ہیں, تو ایک تھوڑا ہم نے سیپریٹ رکھا ہے. تو اس لیے جو کیونکہ آلریڈی وہ سوشلی ڈسپلے گرل ہیں, گھروں سے ان کو پریشانی ہوتی ہے, تو مینٹلی طور پہ کبھی بھی کچھ کیسا بھی ہو سکتا ہے, تو ان کے لیے ہم نے تھوڑا سیپریٹ رکھا ہوا ہے. وہاں پر ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے ہمارا جو ہے سارے مکس ہیں. جیسے آپ اگر مین سینٹر میں آئیں گے تو آپ کو سارے ایک جیسے لوگ ملیں گے, مکس ملیں گے آپ کو. کوئی جو ہے اس میں نہیں ہے کہ مذہب کا ہے کہ یہ فلاں مذہب سے, we are serving the humanity. This is our motto. جیسے یہ تو ایسے یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ایک باغیچہ اور چمن ہے جس میں بہت سارے پھول ہیں. اب سارے پھول اگر ایک جیسے ہو جائیں گے, ایک رنگ کے ہو جائیں گے, ایک جیسی خوشبو ہو جائے گی, تو چمن کا پھر کیا, چمن تو چمن نہیں رہے گا. اسی لیے تو آپ کو کہا مدارس سکون ہے, اگر اس چمن میں آ کر دیکھیں اس چمن کو. صحیح بات, بالکل ایسے ہی. اور اللہ کرے کہ یہ ہماری زمین بھی, یہ ہمارا پلانٹ بھی, یہ ہماری دنیا بھی, یہ ہمارا ملک بھی, ہمارا شہر بھی, یہ بھی ایک دارالسکون بن جائے, اور یہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کو کہ زبردستی یہ سارے. اور دیکھیں جیسے میں آپ سے اس انٹرویو سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ یعنی ہمارے قرآن مجید میں تو جگہ 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 اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسانیت کی بات کرتے ہیں, انسان. بلکہ اس میں if I'm not mistaken there are almost 49 times Allah is addressing to all you people, and he's not addressing to those all you people who believe, وہ believers الگ ہیں, مگر اے انسانوں. تو وہ تو جب 49 times he is addressing to the mankind, تو انسانوں کو کیسے آپ باہر نکال سکتے ہیں؟ اور ایک جگہ تو کچھ ایسی آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ اگر خدا ایک دوسرے سے تمہیں دفاع کرنے کا حکم نہ دیتا ڈیفینس میں, تو بہت سارے جو گرجا گھر ہیں اور جو کلیسا ہیں اور یہ جو جوس کی جو عبادت گاہیں ہیں اور مساجدیں, یہ تباہ ہو جاتی ہیں. تو خدا نے کہا, اور قرآن کی آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ خدا کا یہ حکم ہے کہ یہ ساری جہاں جہاں خدا کو یاد کیا جاتا ہے, چاہے وہ چرچ ہو, چاہے وہ جوس کا ہو, چاہے وہ ماسک ہو, جہاں جہاں خدا کو یاد کیا جاتا ہے وہاں وہاں دس از ایکچولی دا ڈیوٹی آف اے مسلم رولر ٹو ایکچولی ڈیفینڈ دوز ماسک اور دوز چرچز فرام اینی ہارمفل اینٹیز. تو یہ تو ایک اتنا خوبصورت ایک حکم ہے, تو اس لیے کیونکہ یہ تو سودے دل کے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, کوئی زبردستی کچھ نہیں یعنی زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے, آپ کرسچن نہیں بنا سکتے, آپ کسی کو, کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا. مذہب کے لیے تو جب خدا نے انسان کو, اگر خدا چاہتا تو ہم سارے ہی مسلمان ہوتے, ساری دنیا کے اندر ایک ہی مذہب ہوتا ہے نا, اگر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا یہ. مگر سوال یہ ہے کہ یہ اس کی ایک مشیت ہے, اس کی ایک حکمت ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کبھی جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہاسپٹل میں رہتے ہیں, ایک ہاسپٹل کا ایک ماحول ہوتا ہے, اس میں جو بھی آ رہا ہے اپنا درد دکھ لے کے آ رہا ہے, کہیں سرجریز ہو رہی ہیں, کہیں ایمرجنسی میں لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو 24 گھنٹے کے بعد وہ ڈاکٹرز تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں, باہر آتے ہیں. اگر وہ اسی ماحول میں رہیں گے تو تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں کہ اس احساس, وہ جو ان کا ایک احساس ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, امیون ہو جاتے ہیں.
میں دیکھ کے شاید یوں کر رہا ہوں کہ یار یہ ایک سرچ. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک ہمارے بڑے اچھے دوست تھے ڈاکٹر محمد علی شاہ مرحوم, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ایو کلینک میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ ہی واز ان سرجری روم, اور ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا میرے سامنے ہی آیا, اور وہ مجھ سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں, اور انہوں نے ایسے کر کے اس کے پیٹ کے اندر وہ کیونکہ اس کا پیٹ پھول رہا تھا, وہ بلڈ کی جمع ہو رہا تھا وہاں پہ, اور کرتے کرتے انہوں نے ٹیوب ڈالی اور بلڈ نکل رہا. میں تو دیکھ کے مجھے چکر آ گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے سامنے, ایک زندہ انسان کے سامنے, اور وہ مجھ سے باتیں بھی کر رہے ہیں میکینیکلی, جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اتنے لوگ ہیں, ہر کوئی غم کا مارا, کوئی دکھ کا مارا, ایک افسردگی, رہتے رہتے کبھی ڈپریشن ہوتا ہے کبھی آپ کو؟ وہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں سسٹر ہمارے لیے دعا کریں. مین چیز وہ ہمیں یہی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں, تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہماری اپنی بھی ایک سوشل لائف ہے. ہم سسٹرس کی جیسے ڈیوٹیز پر گئے ہیں, آئے ہیں, کٹھے جو ہے دعا کرتے ہیں, کٹھے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, ہماری یہ روٹین ہے. اور پھر نائٹ کی وجہ سے ریکریشن ہوتا ہے, ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, ایک دوسرے کی سارے دن کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب ہمارے کوئی اوکیشنس ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اپنے طور پر, جو ہے کہ ایز اے نارمل وی آر نارمل پیپل, وی بہیو آور سیلف ایز اے نارمل. سو دوسروں کی خوشی اور غمی میں بھی شامل ہوتے ہیں. کسی کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں بھی جاتے ہیں, ہمارے جو رشتے دار ہیں, ہمارے جو اپنے کولیگس ہیں وہ بلاتے ہیں. ہم شادی میں جانے میں تو کوئی ممانعت نہیں, شادی کرنے پہ صرف جی, تو ہم ان کی ہر خوشی میں شامل ہوتے ہیں. کبھی ان کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے مذاق بھی کرتے ہوں گے آپ لوگوں سے, یہ تو ہیومر تو ہوتا ہے آپس میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرینڈ کو آپ دیکھیں اور شادی کے بعد آپ دیکھیں کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی, تو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا شادی نہیں کرنا, دیکھو میں کتنی خوش ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. اچھا سسٹر, ان دا اینڈ میں چاہوں گا کہ جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی اس طرح کی جو ہیومینیٹیرین کاز کے لیے یقیناً فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی. اور یقیناً لوگ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتے ہوں گے اس میں, جس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور پاکستان کے لوگوں کے دل تو ویسے ہی بہت بڑے ہیں ماشاء اللہ, جہاں پہ لوگ چیریٹی کرنے میں اور اس طرح کے ہیومینیٹیرین کاز کے لیے بہت آگے بڑھ کے کرتے ہیں, اور کراچی تو اس میں خاص طور پہ پیش ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان دا اینڈ ویسے تو لوگ کرتے ہی ہوں گے یقیناً, ان دا اینڈ آپ اپنے جو بھی آپ کا پلیٹ فارم ہے, اور آئی ایم شیور کہ جو سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہیں, جو فیس بک ہے یا انسٹاگرام ہے یا یوٹیوب ہے, وہاں پہ آلریڈی آپ کے وہ نمبرز موجود ہوں گے. اور جو ایک بینکنگ پورٹلز کے اندر آن لائن ایک فیسلٹی ہوتی ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کو پے آف کرنے کے لیے یا ڈونیٹ کرنے کے لیے, وہاں پہ بھی دارالسکون موجود ہوگا. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے عملی, ویسے تو کراچی کے لوگ کرتے ہی ہیں, کہ یہ اس کاز سے میں بہت متاثر ہوں, اور میں انشاءاللہ گورنمنٹ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, اپنی سندھ گورنمنٹ کے, جی وہ بھی ہمیں کافی سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وی آر ایسوسیٹڈ ود دی گورنمنٹ آلسو, وی آر رجسٹرڈ ہیں, تو اس لیے پھر اس طرح وہ بھی جو ہے ہمیں گرانٹ دیتے ہیں, یہ اینوئل گرانٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام لوگوں کے مشکور ہیں جو اس کاز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا حکم ہے. ویسے ہم سبقت لے جا رہے ہوتے ہیں کسی اور چیزوں میں, کوئی ایک چیز جو ہمارے خدا نے حکم دیا ہے, ہم سب کے خدا نے, وہ بولا ہے کہ بھائی تم ایسا کرو, نیکیوں میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑو. اگر ریس لگانی ہے تو گڈنس میں لگاؤ, گڈ ڈیڈز میں لگاؤ, اور کوشش کرو کہ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا کام کرو. تو اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اس کاز کے لیے خرچ کریں. ہمارے اسکرین پہ انشاءاللہ آپ جو نمبرز ہیں اس دارالسکون کے, اور جو ایڈریسز ہیں جہاں جا کے آپ یہ چیریٹی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, وہ موجود ہوگا انشاءاللہ. ان دا اینڈ یہ ویورز ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے, آپ میسج کوئی دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمیں امن اور سلامتی سے رہنا ہے. جس طرح کے ہیومینٹی, ہم سب سے بڑی جو ہے چیز ہے ہیومینٹی ہے. ہمیں انسانیت سے پیار کرنا ہے, ہمیں یہ نہیں کہنا کہ میں اس مذہب سے, میں اس مذہب ہمیں جب مذہب کی بات کرتے ہیں ہم بٹ جاتے ہیں, جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہو جاتے ہیں. ہم سب انسان ہیں, خدا نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے
کہ ہم نیکیاں کمائیں، اور جب واپس اس دنیا سے جائیں گے تو ہم نیکیاں ہی لے کے جائیں گے اور کچھ نہیں لے کے جائیں گے. ہمارے ہاتھ جیسے کہ سکندر اعظم جب ان کی ڈیتھ ہوئی پوری دنیا کو اس نے فتح کیا، اور آخر میں اس نے کہا میں جب مروں میرے ہاتھ باہر رکھیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. اگر لے کے جانا ہے تو ہم نے اپنے نیک اعمال لے کے جانے ہیں اور سخاوت کریں زیادہ سے زیادہ. اگر نیکیاں کمانی ہیں تو انسانی سے محبت کریں. یہ میرا پیغام ہے. سسٹر نرگس صادق صاحبہ آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ وقت نکال کے ضرور میں حاضر ہوں. ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ آئیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. ان دا اینڈ جی میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ سسٹر نرگس صادق صاحبہ نے کہا کہ انسانیت کا سب سے پہلے انسان اچھے بنے، تو میں نے تو یہ جانا ہے اپنی زندگی میں کہ آپ اچھے مسلمان، اچھے کرسچن، اچھے ہندو بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اچھے انسان نہ ہو. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اچھا مسلمان تو ہوں، اچھا انسان نہ ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں ایک اچھا پریکٹسنگ کرسچن بندہ تو ہوں مگر میں ایک اچھا انسان نہ ہوں. تو ایکچولی مذہب ہم سب کو اچھا انسان ہی بناتا ہے. ایکچولی یہ مذہب آیا ہی اسی لیے ہے کہ اخلاقی لحاظ سے ہماری قدروں کو بڑھائے، ہمیں اور اخلاقی لحاظ سے اور اوپر لے کے جائے. تو اسی پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ.